العلي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله مولانا العظیم۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ جل مجدہ الکریم کی بہت حمد و ثنا، بہت تعریف اس وحدہ لا شریک کی جو ساری کائنات و شریعات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا عظیم بادشاہ ہے۔ اس کے بعد لا تعداد کروڑہاں درود و سلام عقید و علم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکان نازش ہر دو جہاں والی کن مکان سید انس جان سرور لالا رخاں سرنشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں ماہ خوباں حبیب رب کبریا حبیب رب رحمان صاحب لولا کلمہ خلقت الکائنات صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق صاحب لولا کلمہ خلقت الدنیا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمیم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم سیدہ آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوست احباب بزرگان دین صاحبان عقل و دانش ارباب علم و بصیرت نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ اور بالخصوص مرشد کریم پیر ثاقب محبوبی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور اس کے علاوہ جتنے احباب ثنا خنان اس پاک محفل میں شریک ہیں، پروردگار عالم ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ خلاق عالم آج کی رات کا صدقہ ہم سب کے والدین کی بلا حساب بلا کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے میں کوئی تفصیلی کلام کروں، جو آیے کریمہ سر نام سون کی ایسے سے تلاوت کی ہے قبلہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ نہیں دیکھنا ٹائم کیا ہو رہا ہے، بس اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں یہ وہ محفل ہے یہاں قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، عاشق آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں۔ کائنات میں اتنا چرچا کائنات میں اتنا ذکر کسی کا نہیں ہو رہا جتنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ قبلہ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ سرنام سمن کی ایسے سے تلاوت کی، اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، سورہ توحید میں سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے 300 سے زائد مقامات پہ لفظ قل کا استعمال فرمایا، اس کا مطلب اس کا ترجمہ اس کی ٹرانسلیٹ اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ کہہ دیں مولا کائنات کا مالک تو، کائنات کا خالق تو، کائنات تخلیق کرنے والا تو، کائنات بنانے والا تو، یہ کیوں نہیں کہتا ان اللہ احد میں اللہ ایک ہوں؟ نا آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ یہ فرمانا ہے کل محبوب آپ فرما دیجئے۔ اچھا مولا تو ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے؟ آواز پروردگار آتی ہے ہاں اللہ جس سے بھی ڈائریکٹ کلام کرے گا وہ 3 پروسیس سے گزرے گا، یا وہ نبی ہوگا یا وہ رسول ہوگا یا وہ پیغمبر ہوگا۔ عام بشر کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرے۔ اچھا مولا اگر تو ڈائریکٹ کلام کرنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے ہاں میں ڈائریکٹ کلام کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، مگر میرا لا آف رول یہ نہیں، میرا قانون یہ نہیں، میرا اصول یہ نہیں۔ مولا تیرا قانون کیا ہے؟ مولا تیرا اصول کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے قانون یہ بنا دیا ہے جس کو جو کچھ عطا کرنا ہے یار کے وسیلے سے عطا کرنا ہے، جس کو جو کچھ دینا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے دینا ہے۔ یار جب وہ اللہ ہو کر میرے مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر تم جیسوں سے کلام نہیں کرتا تو تم مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا کوئی سینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ اچھا قبلہ آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، میرے پاس جو ٹائم ہے نا باقی ٹوٹل 7 منٹ ہے، صحیح نے مجھے کہا ہے 15 منٹ، میں 10 منٹ گفتگو کر رہا ہوں، باقی ہے میرے پاس 7 منٹ۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، سامنے سے دیکھا ایک اعرابی آ رہا ہے، اعرابی کے ہاتھ میں ایک مہار ہے، مہار میں کون ہے؟ جانور ہے۔ جانور کون سا ہے؟ گھوڑا ہے۔ اب سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے قریب آئے، سرکار اس اعرابی کے پاس آئے، سرکار فرماتے ہیں یہ گھوڑا بیچنا ہے؟
اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب اس نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نا، عرض کرتا ہے بیچنا چاہتا تھا۔ اچھا سرکار فرماتے ہیں اس کی قیمت بتا، کہ بلا کہنے لگا 400 درہم۔ اس نے کہا 400 درہم؟ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک میں ہاتھ ڈالا، اسے 400 درہم دے دیا۔ اب اس اعرابی نے دیکھا میں نے سرکار سے 400 مانگے، سرکار نے فوراً 400 دے دیے۔ یہ بھی نہیں کہا کم کر زیادہ کر، کوئی تکرار نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مباحثہ نہیں۔ میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے شاید اس اعرابی کو پتہ نہیں تھا یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے یہاں جو ایک دفعہ مانگنے آ جائے پھر قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاجدار گولڑا، گولڑا کے تاجدار پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں کرم توڑ دیا۔ گولڑا کے تاجدار فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کہ کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، کوئی در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا، حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ جب سرکار نے اسے 400 درہم دیا نا، قبلہ اس نے پینترہ بدل لیا، اس نے کہا میں نے 400 نہیں، میں نے 800 درہم کہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں تو نے 400 درہم کہتا نہیں، میں نے 800 درہم کہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں یار تو نے 400 درہم کہا تھا، کہتا نہیں، اچھا چلے ٹھیک ہے، میں نے کہا تو 400 درہم۔ آپ کی شریعت کہتی ہے آپ اپنے 2 گواہ پیش کر دیں۔ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے نکل رہے تھے، دیکھا ایک بندہ ہے سرکار کے ساتھ تکرار کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے۔ اب حضرت خزیمہ کو پتہ نہیں ہے کس بات پہ تکرار چل رہی ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ حضرت خزیمہ دوڑتے ہوئے قریب آئے، اس اعرابی کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کہاں سے آیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تو کیا کرنے آئے، بس مجھے اتنا پتا ہے میرے مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میرے آقا جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ جب اس اعرابی نے دیکھا نا بن دیکھے مصطفیٰ کی گواہی دے رہا، اس نے 400 درہم لیے، 400 درہم لے کے الٹے پاؤں چلا گیا۔ سرکار نے دیکھا حضرت خزیمہ کی طرف، چہرے پر تبسم کی گلگلاہٹ آئی۔ سرکار فرماتے ہیں خزیمہ تو یہاں موجود نہیں تھا، پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ نے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کی نالین پہ رکھے، قدموں کو چوم کے عرض کرتے ہیں آقا یہ 400 درہم کی گواہی، بھلا یہ بھی کوئی گواہی ہے؟ آقا یہ ہم اپنی جیبوں میں لے کے گھومتے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پر ہم اس کو مان گئے۔ ٹائم مجھے باقی ہے 5 منٹ، باقی میرے پاس 5 منٹ ہے، اور 5 منٹ میں پنجتن کا ذکر کرنا ہے۔ میں پنجتن پاک کی عظمت پہ اور کلام نہ بھی کروں نا یار، یہ اعزاز کم ہے۔ جب مولا کائنات اس دنیا میں آیا نا، سرکار نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی۔ نہیں سمجھے نہیں ہے، میں جملہ کھولنے لگا ہوں۔ سرکار نے علی کے منہ میں زبان ڈال کے کم از کم زمانے کو یہ بتا دیا شریف زبان دے کر واپس نہیں لیا کرتے۔ سرکار نے مولا کائنات کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، زہرا پاک دنیا میں آئی، سرکار نے اپنی زبان ڈال دی، حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ میں جملہ تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان۔ ان چاروں کی زبان مصطفیٰ نے چوز کر زمانے کو بتا دیا، اور زمانے والوں کبھی ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میرے منہ میں خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے۔ پوری دنیا میں باقی 4 منٹ، پوری دنیا کے اندر جو جس کو مانتا ہے نا، جو جس کو مانتا ہے اسے وہ مبارک ہو، لیکن پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں نا، جتنے مذاہب ہیں، کہ بلا وہ 4 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی بات کا اختتام کرنا ہے، توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مسالک ہیں نا، وہ 4 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں: اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ۔ اللہ، میں 3 دفعہ دہراؤں گا، اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ، اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ 4 چیزیں آپ ایک جگہ پہ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میرے مصطفیٰ تھے، پشت پہ اہل بیت تھے اور پیچھے صحابہ تھے۔ نہیں میں تھوڑا اور آسان
کر دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز ادا فرمانے، نماز ادا فرماتے فرماتے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گھر سے چلنا شروع کیا. جب پہلا سجدہ کر دیا سرکار نے، دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں سر رکھا، حسین نانا کی پشت پہ آ گئے. اب سرکار کو پتا چل گیا میری پشت پہ میرے جگر کا ٹکڑا بیٹھا ہے. سرکار نے 3 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی، 5 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی. مجھے پاکستان کے ان مولویوں کی سمجھ ہی نہیں آتی جنہوں نے اپنی کتابیں لکھ لکھ کے کالی کر دی. نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. غیرت کر جب مصطفیٰ سجدے میں تھے، مصطفیٰ کی سوچوں میں حسین تھا، مصطفیٰ کے خیال میں حسین تھا، مصطفیٰ کے دماغ میں حسین تھا، مصطفیٰ کے دل میں حسین تھا. مصطفیٰ کی نماز حسین کے خیال سے ہو رہی ہے اور مولوی کی نماز ٹوٹ رہی ہے. کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مولوی کی نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے. اب سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیحات پڑھیں. جب 72 مرتبہ تسبیحات ہو گئی نا، امام حسین علیہ السلام پشت سے نیچے اترا ہے. اچھا کہ بلا اگر جو بندہ محفل جاگ کے سن رہا ہے نا، یہ جملہ اس کے لیے ہے، باقی یہ صرف لطف کے لیے جملہ سن لے. اب مجھے یہ بتائیں جو سجدے کی تسبیح ہے، چاہے اپنے پسند کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھیں، کسی ایک سے پوچھ کے بتائیں جو سجدے کی تسبیح ہے یہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، دھیمی آواز میں پڑھی جاتی ہے؟ کہ بلا دل میں پڑھی جاتی ہے. شریعت کہتی ہے اتنی آواز ہو کہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے میں سجدے کی تسبیح پڑھ رہا ہوں. سرکار نے 72 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی. حسین بیٹھے تھے پشت پہ، حسین کو کیسے پتہ چلا 72 پوری ہو گئی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، آپ سمجھے نہیں ہے. اس پہ پھر کبھی کلام کریں گے اگر زندگی میں آنا ہوا. اچھا قبلہ اب صحابہ کرام انتظار پھر کر رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سجدے سے سر اٹھایا، ہمیں شک لاحق ہوا کہ کہیں آقا کریم علیہ السلام کی روح مبارک کفر سے انصر سے پرواز تو نہیں کر گئی، کیا کوئی قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سجدے سے سر اٹھایا نا، سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو پشت نبی پہ حسین بیٹھا تھا، پشت نبی پہ حسین بیٹھا تھا. یار جو وحی ہے نا، وحی صحابہ پہ وحی نہیں آتی، وحی آتی ہے انبیاء پر. صحابہ انتظار میں تھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھیں، نبی انتظار میں تھے، وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی انتظار میں تھی. جبریل جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا. خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار میں تھا. حسین اترے تو میں بھیجوں. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکرا رہے تھے. حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زبان بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. آخری جملہ ہے، میری بات مکمل ہو گئی. کیونکہ جس محفل میں میری جان کی ملکہ، میری جان کی شہزادی، مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً کثیرا، جس محفل میں مخدومہ کا ذکر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ محفل ادھوری ہوتی ہے. جب کہ بلا جو موت کا فرشتہ نا اسرائیل کسی چوکھٹ پہ جائے، کسی دروازے پہ جائے، کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، اسرائیل موت کا فرشتہ ہے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے توجہ کے ساتھ، میری بات ختم ہو گئی ہے، میں اب بشارت بھائی کے ٹائم میں سے پڑھ رہا ہوں، میری بات ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ جملہ خدا کے لیے میرے پاس اللہ مجھے پردے میں آسمان میں اڑ کے یہ جملے پڑھوں جو میں پڑھنے لگا. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانا تھا نا، ظاہری طور پر اسرائیل موت کا فرشتہ لباس چینج کیا، آیا در بطول پر، دروازے پہ دی دستک، اندر سے سیدہ نے پوچھا کون؟ کہنے لگا ایک عرابی ہوں. عرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو. بی بی نے پوچھا کیا کرنے آیا ہے؟ میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے. بی بی اندر سے فرماتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ بلا چلا جاتا ہے. دوسرا دن ہے وہی ٹائم ہے، دروازے پہ پھر آ گیا، دروازے پہ دیتا ہے دستک. اندر سے سجدہ نے پوچھا کون؟ کہنے لگا جو کل عرابی آیا تھا وہی عرابی ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. سیدہ فرماتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلا جاتا ہے. تیسرا دن ہوا، وہی وقت تھا، دروازے پہ آیا، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما رہے. میرے آقا کریم علیہ السلام انتہائی نحیف حالت میں اٹھے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار نے فوراً سیدہ زہرا پاک کو سینے سے لگا لیا. سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا پتہ ہے کون؟ پتہ کہاں سے آیا؟ عرض کرتی ہیں بابا جان مدینے پاک کا تو لگ نہیں رہا، آواز سے بھی ایسا لگتا ہے کہیں کہیں دور سے آیا ہے. سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا یہ کوئی اور نہیں ہے بیٹا، یہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے بیٹا، یہ تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے اس لیے اندر ہی
کے معصوم چہرے پہ پڑ گئی، کہیں ایسا نہ ہو عرش کا رب فرشتوں کی لسٹ سے میرا نام خارج کر دے۔ شبیر و شبندی امی زہرا، نبی نے گھر بھی چہجمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیئے لمبی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا بطول زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ بطول زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ بطول زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر، ہمیرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا بطول زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت میراج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے دھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ ہم سب کے سروں کا ہے تاج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، ہم بغض والے نہیں ہیں، ہم عشق والے ہیں۔ عشق والوں، میں آپ کو عشق والوں کی نشانی بتاتا ہوں، ایک جملے میں مولا علی کا ذکر کرنا ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ اب میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں اور میں چہروں کی زیارت کروں گا کہ علی کا ذکر سن کے کس کے چہرے پہ بہار آتی ہے اور کس کے چہرے پہ دھڑار آتی ہے، کہاں سے دعا نکلتی ہے اور کہاں سے دھواں نکلتا ہے، کیونکہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا